نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غدوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا تو بعد عرض ہے کیا یہ درس تصوف دے اندر اللہ دے نور دا ذکر کراں گا۔ قرآن کریم دی سورہ نور دی 35ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ نور دے اتے نور ہے، اللہ جل شانہ اپنے نور دی طرف ہدایت دیندا ہے جنوں چاہندا ہے۔ اللہ سونے نے اپنا ظہور نور دے ذریعے کیتا ہے، کس واسطے قرآن پاک دی ایک سورت دا نام بھی نور ہے، آپ دی صفت بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اللہ کے نبی بھی نور ہے۔ عشق الہی بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، اللہ حاصل کیا کہ سارا پروگرام جڑا ظاہر و باطن دا سب نور دے ظہورات ہے، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دی ذریعے سمجھاندے۔ اور اج دی سائنس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر شے دے عناصراں دے ایٹماں دے مرکز، ایٹم دا مرکز الیکٹران پروٹون نیوٹران وغیرہ سب غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، ہر ایک کسی چیز دا عکس ہے۔ سائنس نے تو اس گل نوں تسلیم کر لیا۔ تو سنے رب نے قرآن دستا اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرماتا زمین و آسمانوں دا میں نور ہوں، میں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نور تو سب کو پہلا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور حقیقت محمدیہ نو پیدا فرمایا، آپ دے نور جو ساری کائنات و تخلیق فرمایا۔ کائنات دی ہر شے نور حقیقت محمدیہ دے عکس ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے۔ تو رب نے فرمایا کیسے اپنے نور کی طرف ہدایت دینے جنوں چاہنے ہیں، یعنی جڑا سچا طالب ہے انہوں یہ سارے نور عطا فرمانے۔ یہی نور ہی انسان کو میری بارگاہ تک پہنچاندے ہیں، نور عشق الہی میری بارگاہ تک پہنچاندہ ہے۔ جیسا قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سبزہ تھا میں۔ سونے رب نے قرآن دسے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ دے۔ سونے رب نے اسے واسطے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسان تھوڑی آخری منزل تھوڑا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی ذات ہے، تے اپنی حقیقت اگر رسائی حاصل کرنا پہنچنا انسان دی فطرت ہے۔ تو قرآن پاک سنے رب نے سارا پروگرام دس دتا کہ انسانوں تو میں اپنے عرفان اور دیدار واسطے پیدا کیتا، اور تسیں میرا دیدار جڑا اپنے پیشوا دینا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت میرے فضل و توفیق نال ہی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، تو پھر ہی میرا دیدار حاصل کر سکتے، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء فی اللہ فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا۔ اور یہ دید مولا دی نعمت انسان کا دل دے آئینے سے دل دی آنکھاں نہ اللہ دے عطا کردہ نور نال ہی دیدار الہی ہوندا۔ اس واسطے حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن جڑا وہ اللہ دا آئینہ ہے، بقول شاعر کے دل کے آئینے میں چلوا یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اللہ پاک خود قرآن سے دسدا میں تیری شاہ تو نیڑے ہاں، میں تھوڑے نال ہاں، میں تھوڑے نفساں ہاں، تسی کیوں نہیں میرا دیدار کر رہے؟
تو جہاں بھی سچے دلوں اس راہ چاہتا، سچے دلوں ایمان لے آتا، سچی توبہ نصوح کرتا، پھر پیشوا کو رحمانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرتا، تو پھر یہ تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جاتا، حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جاتا، توحیدی محمدی رحمانی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا، یہ راہ مولا دا مسافر بنتا، پھر پیشوا کو ذکر کی نعمت حاصل کر کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگل فلا چمبے کی بوٹی لوا کے اس راج خوب پھر ریاض تو مجاہدہ کرتا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن جو حکم فرمایا، مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کرتا، پھر روح قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے، روح اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے۔ تائیں اقبال نے آخیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آج تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سنے رب نے فرمایا کہ میں اپنے نور کی طرف ہدایت انہوں نے دلنا ہے جو سچے دلوں ایمان لے آتے، سچی توبہ نصوح کرتے ہیں، اور پھر پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کرتے ہیں، آتی اللہ آتی رسول چ فنا اختیار کرتے ہیں، شیطانی نظامات کو منہ موڑ کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسے کہ اسلامی علم تصوف کا تقاضا۔ اللہ سنوں کی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا سا بڑے فقیر پر تقسیم مارے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا طاف فرما، ساڑی خدا گناہ غلطیاں رکشاں معاف فرما، ساڑے دل دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرما، قرآن و سلام و غلبہ طاف فرما، کافراں منافقاں تجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اپنا پیغام دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں دی توفیق عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔